السلام علیکم پیارے بچوں، میں محمد فرید ملک، ٹیچر UPS بٹنگی۔ آج ہم 5ویں جماعت کے اردو مضمون کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ یہ آج ہم پڑھیں گے۔ آپ اپنی اردو کتاب نکالیے اور صفحہ نمبر 83 کھولیے۔ پہلے ہم دیکھیں گے مشکل الفاظ: مخصوص، ستیاگرہ، رہنمائی کرنا، آئین۔ مخصوص ہو گیا خاص، ستیاگرہ پرامن احتجاج، رہنمائی کرنا کسی کو اچھا رستہ دکھانا، آئین ہو گیا قانون۔ ڈاکٹر امبیڈکر جن کا یہ فوٹو ہے، جن کی یہ تصویر لگی ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر امبیڈکر ہیں۔ ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کون تھے، انہوں نے کون سا کام کیا ہے جس وجہ سے آج تک ان کا نام جو ہے وہ ہماری کتابوں میں محفوظ ہے۔ مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے، یہ چودار تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ جو شخص اس تالاب کے کنارے جاتا ہے اسے ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 عیسوی کا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا۔ آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں معلوم کریں۔ مہاراشٹر کے شہر مہاڑ میں ایک تالاب ہے، جس تالاب کا نام کیا ہے؟ چودار تالاب۔ اور اس تالاب جو بھی شخص وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو ایک مخصوص واقعہ یاد آتا ہے۔ کیونکہ یہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، اگر اس تالاب کی زبان ہوتی تو وہ 1927 کو ہونے والا یہ واقعہ ہمیں ضرور سناتا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک روز صبح سویرے ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کی قطار چیونٹیوں کی قطار معلوم ہوتی تھی۔ سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ ان سب لوگوں میں ایک جوش اور ولولہ تھا۔ ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ نعرے لگا رہے تھے: بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا ستیاگرہ زندہ باد۔ تو ایک روز کیا ہوا کہ ہزاروں لوگ مہاڑ کے راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جیسے چیونٹیاں ہوں، بہت زیادہ تھے۔ تو سب کے قدم ایک ساتھ اٹھتے تھے۔ سب لوگوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ تھا، اور ان کے چہروں سے ایک خاص مقصد ہمیں دکھائی دیتا تھا۔ سب لوگ کیا نعرے لگا رہے تھے کہ بابا صاحب امبیڈکر کی جے، مہاڑ کا ستیاگرہ زندہ باد۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ یعنی یہ لوگ تھے کون اور کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یہ کسی سے جنگ کرنے جا رہے تھے؟ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے؟ اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بات دراصل یہ تھی کہ جھیلوں، تالابوں اور کنوؤں کا پانی سب کے لیے عام تھا، لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ ان کا پانی نہیں لے سکتے تھے۔ وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی تھی۔ اونچی ذات کے لوگ ان پر کتنا ظلم کرتے تھے۔ پانی خدا کی دین ہے اور اس پر سب کا حق ہے، پھر ان پر پابندی کیوں؟ اس پابندی اور ناانصافی کے خلاف بابا صاحب نے آواز بلند کی۔ انہوں نے تمام ہریجنوں کو اس ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنے پر آمادہ کیا۔ آج یہ ہزاروں لوگ مہاڑ کے اس تالاب کی طرف جا رہے تھے۔ بابا صاحب اس جلوس کی رہنمائی کر رہے تھے۔ یعنی بات دراصل یہ تھی کہ جھیلوں اور تالابوں اور کنوؤں کا پانی سب کے لیے عام تھا، لیکن چھوٹی ذاتوں کے لوگ اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ بڑی ناانصافی تھی، لوگوں پر ظلم تھا۔ بڑی اونچی ذاتوں کے لوگ جو تھے وہ چھوٹے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، کیونکہ پانی جو ہے وہ خدا کی دین ہے، اس پر سب کا حق ہے۔ پھر پابندی کس بات کی؟
اسی پابندی اور ناانصافی کے خلاف جو تھے بابا صاحب نے آواز بلند کی. انہوں نے تمام ہریجنوں کو، ہریجن ہو گیا چھوٹی ذات کے لوگ جو تھے، ان ہریجنوں کو اس نے کیا کیا، اس چیز کے لیے آمادہ کیا کہ آپ آگے آئیے اور آپ کے ساتھ جو یہ ناانصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم سب مل کر آواز بلند کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. آج کے لیے آپ اتنا ہی یاد کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. کل یہ ہمارا سبق جو ہے ختم ہو جائے گا، پھر ہم اس کا آگے دیے گی اس کی جو ایکسرسائز ہے اور مشکل الفاظ معنی ہیں وہ بھی لکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں.